الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سی وقار احباب، اج دی ساری جمعۃ المبارک دی نشست یادگار اسلاف پیکر اخلاص مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا قاضی نذر محمد صاحب علوی زید مجدہ انہاں دی اہلیہ جیڑیاں کچھ عرصہ قبل دنیا تو رخصت ہوئیاں ہن، انہاں دے ایصال ثواب واسطے اور اس تو پہلے حضرت قاضی صاحب دے داماد سارے انتہائی محترم بھائی قاری ولی اللہ صاحب انہاں دا جنازہ بھی میں پڑھایا ہے، انہاں دے ایصال ثواب واسطے اساں ایصال ثواب دے قائل ہیں. انسان کوئی نیک عمل کرے اور رب العالمین کی بارگاہ وچ دعا کرے، اللہ نے ایک نیک عمل کیتے تیری رضا واسطے، اے میرا عمل قبول کیتے، اس دا ثواب فلانے دی روح کو پہنچا کے اندے درجے بلند فرما. اللہ کریم ایسا مہربان ہے
کہ ثواب بھی انہوں دی روحاں نو پہنچا کے انہوں دے درجے بلند کر چھوڑے دے، اور نیک عمل کرنے والے بندے دا ثواب بھی اللہ سائے نہیں تھی مڑنے دا۔ بلکہ اگر انسان یہ نیت کرے، میں ذاتی طور پہ نیت کرے نہ ہونا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو ہن کے آج تک جتنے بھی اہل ایمان فوت ہو گئے، اللہ اس نیک عمل کا ثواب سارا دی روح پہنچا۔ اللہ کریم کا بڑی وسعت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے۔ اللہ سارے فوت تھی منالاں دی روحاں نو ثواب پہنچا چھوڑے دے، اور بندے دا اپنا ثواب بھی تھوڑا نہیں تھی ماننے دا۔ چنانچہ اج دی ساری نشست دی غرض و غایت بھی یہ ہے، میں شروع دے اندر یہ دعا کرن لگا، ایک تا اللہ حضرت قاضی صاحب نو صحت کاملہ اجر نصیب فرماوے۔ کتاب وچ لکھا ہوئے البرکت مال اکابر، وڈیاں نال اللہ دیاں برکتاں ہونیاں، چونکہ انہاں دے نیک اعمال زیادہ ہوندے، انہاں دی وجہ تو اللہ کریم باقیاں تے بھی برکتاں نازل کرے دے اعمال صالحہ دی وجہ تو۔ ایک تا انہاں واسطے دعا گوہاں اللہ کریم صحت عافیت نال انہاں دا سایہ انہاں دے اہل خانہ تے اور سارے احباب تے سلامت رکھے، اور اس کا ثواب اللہ انہوں دی اہلیہ مرحوم اور حضرت قاری ولی اللہ صاحب کو پہنچا کے انہوں دے مقام اور زیادہ بہشت فرید بلند کرے۔ مسئلہ جرا عرض کرنے ہوئے ہے کہ انسان دے دنیا دے دو محسن ہیں، ایک تا انسان دا محسن ہے اصل وہ ہے اللہ، اس نو سڑے دن محسن حقیقی، تے دوجے ہن انسان دے محسن مجازی، او ہن انسان دی والدہ تے انسان دا والد۔ حقیقتاً پیدا کرنے والا خالق دا اللہ ہے، لیکن اولاد دے پیدا ہون دا سبب اللہ والدین نو بنایا ہے۔ اگر والدین دا وجود نہ ہوندا تا اولاد دا وجود دنیا تے کیویں آوے گا؟ حقیقی سارا محسن ہے اللہ، اور مجازی سارے محسن ہیں والدین۔ جویں اللہ کریم دے حقوق سارے ذمے ہیں، والدین دے حقوق بھی اولاد دے ذمے ہیں۔ اس واسطے شریعت کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر بیت اللہ شریف نو اپنی اکھیاں نال دیکھدا رہے تو اللہ دیکھن دی وجہ تو ثواب نال مالا مال کر دینا ہے۔ اگر انسان قرآن پاک دی اپنی اکھیاں نال زیارت کیتی رکھے، اللہ کریم قرآن پاک دی زیارت کرن نال بھی ثواب نال دامن بھر دینا ہے۔ انجی اگر انسان اپنے والدین نو عزت دے ادب دی نظر نال دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے بندے ایک باری والدین نو عزت دے ادب دی احترام دی نظر نال ڈٹھے، اللہ او بندے دے نام اعمال وچ مقبول حج دا ثواب درج کرے دے۔ صحابی عرض کیتا حضرت اصل کئی بار دیکھ دے کہ بندہ والدین کو روزانہ عزت دے ادب نال لے کے 70 بار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے خزانے کوئی کمی تو نہیں، جتنی واری بھی بندہ دیکھتا بچے اللہ کریم مقبول حج دا ثواب نامہ اعمال درج کرے دا ہے۔ کیسے بھی کو بند کراؤ اور سنو، انسان دے ذمے والد دا حق ہکے اور والدہ دے حق ترے ہیں۔ والد دا حق ہک تے والدہ دے حقوق ترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے سوال کیتا، حضرت من احق بے حسن صحابتی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم من، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम قال ثم من قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابوک. صحابی سوال کیتے حضرت جتنے بھی میری قوم قبیلے دے بندے ہیں سب تو زیادہ چنگا سلوک مینوں کہندے نال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی اماں نال بھلائی کر. صحابی دوجا سوال کیتا اس تو بعد آپ نے پوچھی اور فرمایا والدہ نال بھلائی کر. صحابی تیجی بار پوچھے اس تو بعد آپ نے فرمایا اپنی اما جان نال بھلائی کر. ترے دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ 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 فرمایا. صحابی عرض کی حضرت ترے دفعہ والدہ فرمایا وے اس تو بعد کہندے نال میں چنگا سلوک کراں. آپ نے فرمایا ابو ہن اپنے ابے نال چنگا سلوک کر. مسئلہ سمجھ آ گیا. اولاد دے ذمے والدہ دے حق ترے ہن تے والد دا حق ہکے. ہن قرآن پاک دا حوالہ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے سورت دا نام سورت لقمان 21واں پارہ. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اے حوالہ قرآن پاک دا سامنے تے آیت نمبر 14 میں اللہ نے انسان نو تاکید کی اپنے والدین نال بھلائی کر تے خاص طور تے والدہ نال. حملت امہ وہنا علی وہن. والدہ دا پہلا حق بڑی تکلیف نال کم و بیش 9 مہینے تک پیڑ دے اندر بچے نو چاون والا حق ایک. جیویں جیویں بچہ پیڑ وچ بڑا تھیندا ویندا ہے اماں اونجے کمزور تھیندی ویندی ہے. تے نمبر 2 سورت دا نام سورت حامیم الاحقاف. اے میرے سامنے 26 پارہ اتھا قرآن پاک دا انداز. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. یہ حوالہ سامنے آیت نمبر 15. والدہ دا پہلا حق تکلیف نال پیڑ وچ بچے نو چاونا تے نمبر 2 بڑی تکلیف نال بچے نو جنم دیونا. اے بھی موت و حیات دا مرحلہ ہوندا ہے. اکثر ایویں سنتے رہندے ہیں اولاد پیدا ہوئی تے والدہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہے. ڈیلیوری دے ٹائم والدہ زندہ نہیں رہی. اے بڑی تکلیف نال بچے نو جنم دیون والا حق دوجا. تے نمبر 3 وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. بڑی تکلیف نال اپنی اولاد نو کم و بیش 2 سال تک دودھ پلاون والا حق 3. ہن خلاصہ ایک جملے وچ تکلیف نال پیٹ وچ چاون والا حق, بڑی تکلیف نال بچے نو جاون والا حق, تے کم و بیش 2 سال تک دودھ پلاون والا حق. اما دے حق 3 تے ابے دا حق 1. جیری گل حدیث پاک کی چاہیے وہ گل اللہ دے قرآن وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دا طواف دے کرے نے ان حدیث پاک وچ آئے ایک نوجوان سامنے آیا, اپنی پٹھڑی اما نو موڑھیاں تے چایا
پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آن کھڑوتا ہے، عرض کرنا گا حضرت اے میری اماں جان اپنے قدمہ نال بیت اللہ شریف دا طواف نہیں کر سکتی، موڑیاں تے چاہ کے بیت اللہ شریف دا طواف بدا کرنا۔ حضرت مسئلہ دسو، اس ویلے اماں جان نو اپنے موڑیاں تے چاہ کے میں بیت اللہ شریف دے 7 چکر لوا چھوڑے، 7 چکر لواون تو بعد اپنے موڑیاں تے چاہ کے بڑھڑی اماں جان دا حق ادا ہو گیا یا نہیں ہویا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نوجوان جیرے ویلے تو گھر تو باہر منیا دنیا دے کہیں کم نال ادھرے توڑی واپس گھر جناوے ہاں بڑھڑی اماں تیری جدائی وچ ٹھڈے ساں کھندی نہ دی آئی، سارے گھر دے بندے سم گئے اماں جاگ دی پئیے میرا پتر کرے ویلے آسی، جس ویلے دروازہ کھڑکے سب تو پہلے اماں نے آواز کی دیئے پتر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوجوان پوچھن والا موڑیاں تے اماں نو چاہ کے 7 چکر لواون تو بعد اماں دا حق ادا ہویا یا نہیں ہویا؟ ساری زندگی موڑیاں تے چاہ کے بڑھڑی اماں نو بیت اللہ شریف دا طواف کرا، تیری جدائی وچ نکلنا لے ایک ٹھڈے ساں دا بھی حق ادا نہیں ہو سکدا۔ دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ شریف دا طواف ودے کرے نیان، اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے ہن، طواف کرے دے ایک حبشی دراون والا نوجوان سامنے آیا ہے، حبشی نوجوان اماں نو موڑھے تے چایا ہویا ہے، عرض کرن لگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میری بڑھڑی اماں ہے، اپنے گھر وچوں موڑھیاں تے چاہ کے اس بیت اللہ شریف دے سامنے گھنایا، اپنے قدماں نال ٹر نہیں سکتی، اپنے پیراں نال چل کے بیت اللہ شریف دا طواف نہیں کر سکتی، اپنی بڑھڑی اماں نو موڑھیاں تے چاہ کے بیت اللہ شریف دا طواف ادا کروینا، جس ویلے 7 چکر میں لا چھوڑے بڑھڑی اماں دا حق ادا کر چھوڑے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں نوجوان جس ویلے اللہ نے تیرا جسم اماں دے پیٹ بناونا شروع کیتا ہے، جس ویلے اللہ تیرا جسم بنا کیتا ہے، جسم بناون تو بعد اللہ بھی روح پا چھوڑی ہے، تے والدہ دے پیٹ وچ حرکت کرنی شروع کر دیتی ہے، سجا پاسا کھبا پاسا دایاں پہلو بایاں پہلو اماں نو احساس ہون لگی ہے اللہ میرے بچے دے جسم روح پا چھوڑی ہے، بچے نے حرکت شروع کر دیتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک واری اماں دے پیٹ وچ پاسا پھیرن نال اماں نو جتنی تکلیف تھی ہے ساری زندگی موڑھے تے چاہ کے بیت اللہ شریف دا طواف کرا، تیرے پاسے پھیرن والی ایک تکلیف دا بھی حق ادا نہیں ہو سکدا۔ حدیث پاک وچ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، آپ بے چین تے بے قرار تھی من لگ گئے، صحابہ کرام حیران تھی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بے قرار تھی من لگ گئے؟ ایک بڑھڑی مائیاں دی پئیے جیرے ویلے قریب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کھلوتے اپنی رحمت والی چادر دے سامنے بچھا چھوڑیے، اے چادر کوئی معمولی چادر نہ نہیں، اللہ کریم دے قرآن پاک دے الفاظ فرمایا یا ایھا المزمل، اے میرے سامنے سورۃ المزمل کھلی ہوئی ہے، پہلی آیت 29 پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر پر لیٹی ہے، اللہ نے آپ دی چادر دے ذکر قرآن دا حصہ جا بنایا ہے، قیامت
تو بعد بھی بہشت برین وچ قرآن پاک دی تلاوت تھیندی رہسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر دا ذکر بھی بہشت برین وچ نال نال تھیندا رہسی قرآن اے جئی نعمت اے جڑی جنت وچ باقی ہو سی چادر مبارک چا بچھائیے مائی نو چادر دے بلھائے صحابہ کرام فرمایا ٹھڈا پانی گھنا ہو بہترین مٹھا کھودا بہترین قسم دیاں کھجورا گھنا ہو صحابہ کرام بھج کے گئے پانی بھی مٹھا گھن کے کھودا کھجورا بھی اللہ تو اللہ گھن کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک نال کھجورا بھی پیش کی دیاں ٹھڈا پانی بھی پیش کیتا حال وال منڈایا خیر خیریت پوچھی کافی دیر تو بعد اس ویلے رخصت کرن دا ٹائم آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرن واسطے اس بڑھڑی مائی نو کافی دور تو نہیں پڑے چلے گئے نا رخصت کرن تو بعد واپس ہیں صحابہ کرام حیران تھی کہ عرض کی جی حضرت اسا تواڈی عزت کرے نے تواڈا ادب کرے نے تواڈا اکرام کرے نے تواڈا احترام کرے نے اے کون بڑھی مئی ہئی آمنہ دے نال تساں دا ادب کیتا ہے احترام کیتا ہے اکرام کیتا ہے عزت کیتی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس واسطے عزت تے ادب تے اکرام تے احترام کیتا ہوں اے او میری اماں حضرت حلیمہ ہے جڑی میں آمنہ دے نال دودھ پلینی رہی ہے آج بھی جنت البقیع حضرت حلیمہ دی قبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلایا اس سے نے طہارت شرکی چاہیے بعد ہی اللہ مسلمان ہونے دی توفیق دی تے عجیب گل ہے حضرت حلیمہ دا تعلق آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال نہ ہوندا حضرت حلیمہ نو کون جانے ہا حضرت حلیمہ دا واقف کون ہوئے ہا مکہ مکرمہ تو تقریباً 150 کلومیٹر تو زیادہ سفر ہے بنو سعد دے علاقے دا 200 دائیاں آئیاں سواریاں تیزن موٹیاں ہن وہ تا جلدی جلدی مکہ شریف پہنچ گئیاں امیران دے بچے معاملات طے کیتے لوگ اپنے معصوم بچوں نو دیہات دے اندر بھیج چھوڑے نے ہن تاکہ دیہات دی آب و ہوا وچ رہن بولی بھی دیہات والی اصل ہوندی ہے او بولی بھی سکھن صحت بھی سارے بچے دی بنے تے جس ویلے بچہ بڑا تھی وے ہاں وت والا دائیاں واپس والدین دیوینیاں ہن امیراں دے بچے گھن کے ساریاں دائیاں پچھو تے ولن لگیاں حضرت حلیمہ دی سواری کمزور رہی حضرت حلیمہ پچھو تے رہ گئی ہے جس ویلے مکہ شریف پہنچی ساری دائیاں واپس لیندیاں پئیاں اپنے معصوم بچے سارا دے گھن کے حلیمہ پہنچی پتہ لگے کہیں امیر دا بچہ باقی نہیں رہا جس نو میں گھن ونجا ایک یتیم بچہ باقی ہے حلیمہ سوچے چلو دیکھا تا صحیح کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے در تے آئیے تے میڈا کی دائے ہیں حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے در تے آپ نہیں آئی اللہ گھن کے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے تو حیران تھی گئی ہے کیونکہ اللہ دا پیغمبر بچپن وچ بھی حسین ہوندا ہے لڑکپن وچ بھی حسین ہوندا ہے پیغمبر جوانی وچ بھی حسین ہوندا ہے پیغمبر بڑھاپے وچ بھی حسین ہوندا ہے تہاڈی میری عمر بدھدی ونجے حسن و جمال گھٹ تھیندا ویندا ہے اللہ دے پیغمبر دی عمر زیادی تھیندی ونجے اللہ حسن و جمال زیادہ کریندا ویندا ہے میں تیو بچہ گھن کے ویسا کہ بچہ تو یتیم ہے کوئی حرج نہیں آمنی والدہ بی بی آمنہ نال سارے معاملات طے کیجے نا تے جس ویلے آپ نو سینے نال لا کے سواری تے سوار تھئیے حضرت حلیمہ دی سواری ساری سواریاں نو کراس کرن
گئی. دائیاں حیران تھی کہ پوچھے حلیمہ تیری سواری تک کمزور رہی, سارا تو پیچھے رہ گئی, سواری کی میں تیز تھی گئی ہے, ہمیں تو غریب مکہ شریف بن کے سواری تبدیل تو نہیں کر رہی. حلیمہ دا جواب ہے غور نال دیکھو وہ میری سواری ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے, تیز کی میں تھی گئی ہے. دائیو سواری تبدیل نہیں تھی, سوار تبدیل ہو گیا. میں آپ کا نام مبارک چاون لگا, سارے دوستوں اپیلے صلی اللہ علیہ وسلم اچا آخنا ہے. کیوں؟ فرشتے دل دا حال نہیں جانتے, اصل زبان نال آخنا ہے تو فرشتہ لکھنا ہے. محبت نال مسجد گونج ونجے, باہر والے دوست بھی اندر والے سامعین بھی محمد ود گونجاوے, ود گونجاوے, محبت دا اظہار کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی, زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی. حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر, تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی. جبھی تو مہک اٹھی ہے فضا عالم کی یہ ساری, یہ کیسو چون کر ان کے نسیم خوشگوار آئی. آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں, آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں. بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. حلیمہ نو کون جانیا جی حضور نو دودھ نہ پوایا, اے تا دودھ پلاون والی اماں دا احترام آئی. حقیقی والدہ دا کتنا مقام ہو سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے آ گئے. خیروں میں حضرت ابو ہریرہ کہ اماں بڑھڑی نے مارے, اماں مارے. حضرت میں گھر پہنچا, اماں نے سوال کیتے پتر کتھاں گیا ہمیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چاہے, اماں میری مسلمان نہیں کافر لگ گئی ہے, بڑھڑے ہتھاں نال مینوں مارن لگ گئی ہے. ان بڑھڑے ہتھاں دا کیڑا اثر تھی بنائی. حضرت ابو ہریرہ تے جوان بندے تے بڑھڑے ہتھاں دا اثر کیڑا تھی سکدے ہیں, لیکن روندا کیوں آیا ہے؟ اللہ دے محبوب روندا تاں آیا. دعا کرو چھا اللہ میری اماں نو بھی امام نے ویچا. رونا نہ, بڑھڑے ہتھاں نال میں میرے کچھ نہیں تھی بنا. یہ رون کوئی تکلیف کی وجہ تو نہیں کہ میں کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوئے, روندا کہاں. دعا کرو اللہ میری اماں نو بھی مسلمان کرے آ جائے. یہ ہے والدہ دی خیر خائی. حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے, اللہ ابی ہریرہ. اے تک سوچنا ہے منگنا لگاؤنے دیونا لگاؤنے, منگنا لگاؤنے دیونا لگاؤنے. منگدا او پیے جے دے تو چنگا منگنا لالا بنایا نہیں.
تے دیوان والا وہ ہے جس نے نام دا چنگا دیوان والا کھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اٹھائیں. اللہ جی میں حضرت ابو ہریرہ نو ایمان دی دولت عطا کیتی وی، حضرت ابو ہریرہ دی اماں نو بھی ایمان دے نور نال مالا مال چا کر. حدیث پاکی جائے عام نے ہاتھ مبارک اٹھائیں. حضرت ابو ہریرہ تیز سے قدمہ نال دوڑ پیے. صحابہ پوچھا حضرت ابو ہریرہ بھجدا کیوں ہے، دوڑدا کیوں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بھجدے بھجدے جواب دیتے رو کے گھر من کے چیک کرنا چاہنا پہلے میں پہنچنا یا اللہ اپنے محبوب دی دعا پہلے قبول کرے دے. دروازے تے پہنچے، دروازہ کھڑکایا، پانی ڈھاون دی آواز آندی پئی آئی جی میں کوئی بندہ غسل کرے دے پانی زمین تے ڈھاوے. پانی ڈھاون دی آواز آندی پئی ہے. اندروں پوچھا گی ہے کون؟ کہ اماں جان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھلوتا کہ بیٹا صبر کر. تھوڑی دیر بعد بڑھڑی اماں نے دروازہ کھولے، سر دے چٹے والا وچوں پانی دے قطرے ڈھاندے پئے ہن. آکھن گی پتر جس ویلے تو چلا گیا تھوڑی دیر بعد میں نے دل فیصلہ کیتا ہے جیرے مذہب تے میرا پتر ہے وہ مذہب میں بھی قبول کر گھنا. دل میرا پھر گیا اور میں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی گھنوانی حضور کلمہ پڑھاویں آپ دی غلامی دے اندر داخل تھیواں. صحابہ کرام بیان کرے نے نا بڑھڑی اماں نو نال لا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا بھی ہے تے پہلے نالوں زیادہ روندا ہے. عجیب گل ہے، پہلے تو زیادہ روندا ہے. اساں حیران تھی گئے اما مسلمان ہونا سیاندی پئیے تے حضرت ابو ہریرہ زیادہ روندا ہے. ساتھیاں پوچھا خیر ہوئے زیادہ کیوں روندے آندے ہو؟ اما تا مسلمان تھی منوا سیاندی پئیے. روندے روندے جواب دیتا نے پہلے پریشانی دی وجہ تو رونا نہ ہم ہن خوشی دی وجہ تو رونا نہ. صحابہ کرام بیان کرے دے نا سانو اس دی ہر پتہ لگا بھئی بندہ بہت زیادہ خوش تھی میں کامی رومن آوے دے. پہلے سانو اس گل دا پتہ کو نہیں بھئی خوشی دی وجہ تو کو روندا ہوندا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو ڈٹھا تے سمجھ آئیے خوشی تو ہی رومن آوے دے. آپ نے کلمہ پڑھایا. حضرت ابو ہریرہ دی اماں ایماندار بن گئی. اے والدہ دی خیر خائی بخاری شریف دے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا پچھلی امتاں وچ ایک بہت بڑا نیک تے پرہیزگار بندہ آئی حضرت جریج رحمت اللہ علیہ. اللہ دے گھر وچ عبادت کرے دا کھلوتا ہے نفلی نماز ہے تے بڑھڑی اماں عبادت خانے دے دروازے تے آ گئی ہے. آواز دیتی ہے یا جریج جریج جلدی آ مینوں تیرے نال کم ہے. حضرت جریج پریشان تھی ہے. ایک پاسو بڑھڑی اماں دی آواز ہے تے دوسرے پاسے اللہ دی نفلی نماز ہے. میں کیا کراں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت جریج نے نفلی نماز نہیں توڑی. اماں دے کول نہیں گیا. اماں انتظار کر کر واپس چلی گئی ہے. دوسری دیوار اماں دروازے تے آئی ہے عبادت خانے دا بوا. حضرت جریج بد نما کھڑوتا پڑھتا ہے نفلی
اما آواز دیتی ہے جرید جلدی آ. حضرت جرید پریشان تھی ہے میں تبت نماز بھی پڑھتا اما سنے دی نہیں ہے. حضرت جرید نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن تریچی دیوار اما یہ دروازے تے عبادت خانے دے بوئے تے کھلو کے حقل ماری جرید آوے آ کم میں تریچی دیوارے میں تینوں سڈنا دی پیاں اتفاق نال ود حضرت جرید نفلی نمازی چاہی اما دے کول نہیں گیا. اما دے منہ وچوں پلوتا نکل گیا ہے. صاحب اولاد دوستو اولاد رو پلوتا نہیں کھڑنا. متا قبولیت دا ٹائم ہوئے اللہ دنیا آخرت کو بھی برباد نہ کر دے. پلوتا نکل گیا. آنکھن لگی او تونی تیرے تے موت نہ وے جتنے تونی تیرے تے تہمت الزام نہ لگے جتنے تونی بدنام نہ تھی میں او تونی اللہ تینوں موت نہ دے وے. بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پلوتا دے کے تے اماں چلی گئی ہے. کچھ مدت گزری حضرت جرید نے دنیا چھوڑ کے جنگلی ڈیرا من لایا ہے. 27 سپارے دے الفاظ یہ میرے سامنے سورۃ الحدید 27 پارا فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. 27 پارے دا آخری صفحہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی جڑے ہن انہاں دنیا نو چھوڑ دیتا تے جنگلاں دے اندر ڈیرا من لایا تاکہ اللہ ساڈے تے راضی تھی وے. اساں دنیا چھوڑ کے جنگلاں دے پہاڑاں چ اللہ دی عبادت کرنی ہے. اللہ کریم فرمیندے کم کیتا تے صحیح دنیا چھوڑ گئے جنگلاں پہاڑاں چ ڈیرا من لایا لیکن اس کو نبھا نہ سکے. حضرت جرید میں کیتا جنگل جھوپڑا چا بنایا سا ہر ویلے اللہ دی عبادت دنیا نال کوئی غرض تے مطلب نہیں. کھان پیون دی جڑی شے ملے ہا کھا کے گزارا کر گھندا آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے دیہات وچوں ایک عورت آ گئی حضرت جرید دے جھوپڑے وچ. جرید کوئی بھی دیکھن والا نہیں میں تینوں غلط کام دی دعوت دیونیاں جلدی کر. حضرت جرید جواب دیتے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا نکل ون میرے جھوپڑے وچوں انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ کو ڈرتا ساری دنیا تو لٹ سکتے ہیں اللہ تو نہیں لٹ سکتے. عورت نے بڑی منت کی تھی حضرت جرید دے داوچ نہیں آیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا عورت نکلیے ویندی پئی رستے وچ ایک آجڑی نظر آیا بکریاں چراون والا. آجڑی نو گناہ دی دعوت دتی ہے روحان نے غلط کم کیتا ہے مدت گزری ہے اور دا بچہ پیدا تھی ہے. ساری برادری والے اٹھی کھلوتے ہو ظالما تیری تو شادی بھی نہیں تھی بغیر شادی دے بال کیویں پیدا ہو گئی ہے. عورت رو کے آکھن لگی میرا قصور نہیں میری غلطی نہیں میرا گناہ نہیں. جرا جنگلی جھوپڑی بنا کے حضرت جرید رہندا ہے اللہ دی عبادت کرن والا اس نے زبردستی میرے نال غلط کم کیتا آئی. وہ اللہ دا نیک بندہ تے اے کم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے سارے برادری والے بھج پے حضرت جرائد دا جھوپڑا بھی پھن سٹاں نے حضرت جرائد نو برا بھلا کھانے دھکے دیتے نے ظالم اسد نو نیک بندہ سمجھے دے اسے اندر خانے تیرے کرتوت حضرت جرائد نے بڑیاں صفائیاں لیتیاں بڑیاں منتاں کیتیاں لیکن برادری والے کیویں منن ہا بچہ جو سامنے آئی حضرت جرائد سمجھ گئے برادری والے میری صفائی نہیں منے دے تے جیر ویلے سارے دروازے بند تھی ونجن اللہ دا دروازہ تا کھلا ہے ہاں قرآن دے لفظ یجیب المضطر اذا یکشف السوء اے میرے سامنے نیواں پارا تے پہلا پہلا صفائے سورت دنا سورت النمل آیت نمبر 62 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا جر ویلے بندہ مجبور تھی ونجے بے بس تھی ونجے عاجز تھی ونجے سارے اسباب جر ویلے جواب دے ونجن اس ویلے اللہ نو حقل مارے یجیبو اللہ جی کر کے جواب دے دے میں سبق روک چھوڑا ہے دو گلنا سنے نا وہ سبق تے آسا حجاج ابن یوسف بقول تاریخ دانا دے مورخین نے لکھے عظمت والا مروا 1,20,000 بندہ اکھیاں دے سامنے قتل کرایا تے جیرے ایندے حکم نال ہوئے قتل ہوتا اس تو بھی زیادہ اپنے بندہ نوکران نال لا کے پہنچے بیت اللہ شریف دے سامنے طواف کرنا آئی ایک بندہ نظر آیا سا دعا بیٹھا منگدا آئی حجاج آکھن لگا اپنے نوکرانوں بندے نو پکڑ کے گھناؤ پکڑ کے گھننا نہ پینا آئی اکھیاں تو محتاج حجاج نے پوچھا کیری دعا بیٹھا منگنا ہے آکھن لگا 8 سال تھی گئے اللہ تو اکھیاں دا نور منگدا بیٹھا 8 سال ہو گئے ونجو اس نو اپنی ہاں تے بلاؤ حجاج آکھن لگا میں بیت اللہ شریف دا طواف کرے نا 7 چکر میں لاونے اگر 7 چکر لاون تو بعد اللہ نے تینوں اکھیاں دا نور نہ دیتا میں تیری گردن قلم کر دے سا بتائی بھی میں کون حجاج بندے دا جھل کمبا نکل گیا ہے نوکرہ من کے کعبے شریف دے سامنے بلایا ہے اندھا بندہ زاروں قطار رنا عاجزی کی تھی منتاں کی تیاں زاریاں کی تیاں اللہ آکھیاں دا نور رے میں آجا میں نو تاہوں قتل تھی مردہ خطرہ ہے کتاب میں لکھا ہوئے 7 چکر جر ویلے حجاج نے مکمل کیتے اللہ نے نبی نے نو اکھیاں دا نور دے چھوڑا آئی نوکر کھن لگے حجاج 8 سال دعا منگیے اکھیاں دا نور نہیں ملا تسا 7 چکر میں نور کی میں مل گیا ہے اللہ کی میں روشنی چلی تھی حجاج آکھن لگا جیڑے درد دل نال جیڑی عاجزی نال دعا منگنی چاہیے ہے اج دعا منگی سا اساں تے رسمی دعاواں منگدے ہیں نا جی رسمی دعاواں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھے مثنوی شریف وچ تان گریاد ابر کہ خندد چمن تان گریاد طفل کہ جوشد لبن تان گریاد کودا کے حلوہ فرو
رحمت حق ہم نمی آیت بجوش جتنے تو نہیں بدل نہ روے اے می دا وسنا بدل دا رونا فرمایا نے جتنے دونی بدل نہ روے زمین دے اندر بہار نہیں آندی ہوندی بدل روندن تے زمین دی سبزہ جمدا ہوندا ہے جتنے دونی معصوم بچہ نہ روے اما دے دودھ نو جوش بھی نہیں آندا ہوندا بال روندے تے ماں دودھ پلے دیے تے جتنے دونی حلوہ بیچن والا معصوم بچہ نہ روے اللہ دی رحمت نو جوش نہیں آندا ہوندا پر عام مثال بیان کی نے ایک صوفی صاحبان ہن بڑے نیک تے پرہیزگار بندے لیکن کھاون پیمن دے بڑے شوقین ہن قرضے چاہ بھی کھاندے پیندے رہندے ہن کہ ویلے کیڑی شے کہ ویلے کیڑی شے قرضہ چڑھ گیا ہن غریب لوگ پوچھدے ہن صوفی صاحب ہر ویلے کھاندے پیندے رہندے ہو خیر تو ہے فرمیندے ہیں تو انو کیرا پتا جنت دے اندر تا بے بہانے تا ملنین ہونے نال پریکٹس پیا کرے نا غریب آدمیاں قرضہ چڑھ گیا مولانا روم رحمت اللہ نے فرمیندے ہیں بیمار تھی گئے اتنے بیمار جو بچن دی امید نہیں رہی قرضے منگن والے آ گئے قرضہ دیو صوفی صاحب کول قرضہ کوئی نہیں پیسے کی میں واپس کرے نا غریبن چادر اتے چکیتی نے منجھے تے لیٹ پین قرضے منگنا نہ کھے اساں بھی نہیں چھوڑنا او بھی نال بہ گئے قرضہ دے سو تاں سمجھنا ہے صوفی صاحب کل شے کوئی نہیں اللہ دی شان نال رستہ ہئی ایک معصوم بچہ گزرے سر تے حلوے دا تھال چایا ہویا ہنس آواز بدلے دائی حلوہ گھن گھنو وچے دا ودا حلوے دا نام سنے صوفی صاحب چادر پرے سٹیے اٹھی بیٹھے حلوے والے بچے نو سڈو بچہ آگئے بیٹا حلوہ انہاں نو کھوا کردے گھنن والے خوش تھی گئے پتہ نہیں پیسے مل دن کہ نہیں حلوہ تو کھاؤ صوفی صاحب آپ ہی چکھا ہے لوگ ہی حلوہ کھا دے تھال تھی گیا خالی صوفی صاحب چادر جگی دیے دل لیٹ پین حلوے والا بچہ کھڑوتا رہی ہے میں نو پیسے دے سن تھا جی حلوے والے پیسے صوفی صاحب چپ اچھی آواز نہ لاکت مت نہ سنا ہونے حلوے دے پیسے صوفی سے اور چاک ہے یہ پیسے تو دیوا حلوہ جو کھادا نے میں تو یتیم ہاں صوفی سے چپ کر دے منگنا لا کا پتر تو ہی بات ہی اتنا پیسے کون ہی نہیں مولانا روم فرمیندے انتان نہ گریت کود کے حلوہ فروش رحمت حق ہم نمی آیت بجوش حلوہ بیچڑا معصوم بچہ رومن لگ گیا زاروں کا تارن جھوٹا من لگے فرف آخر لگا میں تو یتیم ہوں ابا میرا فوت تھی لیے اما میں نو حلوہ بنا دے دیئے میں نیچے تھا تو سا میرا حلوہ کھا دے پیسے دے دے مولانا روم فرمیندے بچہ جس ویلے زاروں قطار رونا میرے تے ترس کروا رحم کروا میرے تے یہ میرا سرمایہ ہے میں کو پیسے نہیں ملے میں اپنی بیوہ اما نو کے منہ دکھے سا چھوٹے چھوٹے میرے معصوم بھیڑ بھیرائیں مولانا روم فرمیندے بچہ رونا ہاں
ہنجو ڈٹھے زاروں قطار چیخا مار مار دان گریت کوتا کے حلوہ فروش رحمت حق ہم نمی آیت بجوش بچہ زاروں قطار انہا دروازہ کھڑکا صوفی صاحب دا ایک دوست آیا کھلوتا ہے آنکھ لگائے میں پیسے گھن کے آیا تھیلی ویچ صوفی صاحب نو توفہ دے بڑھائے صوفی صاحب منا پیسے چکھی دے اکھے جی تیرا کتنا قرض ہے میں تیرا قرضہ تیرے پیسے سارا دا قرضہ بھی ادا ہو گیا معصوم حلوے لے بچے دے پیسے بھی ادا ہو گئے کردے گھننا نہ ناکھا حضرت گل سمجھ نہیں آئی کیویں اللہ نے انتظام کیتا ہے صوفی صاحب فرماون لگے تساں کردہ گھرنا ہئی میرے کول پیسے کوئی نہ تساں سر تے بہ گئے بچہ معصوم گزرا ہے حلوے دی آواز لئی میرے دل وچ خیال آیا بچے نو سدا گھننا حلوہ کھا گھننے پیسے میرے کول ہونے نہیں بچہ پیسے منگسی میرے کول پیسے نہیں ہونے بچہ روسی اللہ بچے دا رونا دیکھ کے اپنی رحمت نال انتظام چکرے سی اللہ کر چھوڑا المیاء اے ہے کہ جی میں اللہ کو منگن دا حق ہی اسا منگا ہی نہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے جی میں منگن دا طریقہ ہے بندہ ہوئے منگے تے اللہ بھی رحمت نو جوش نہ دے میں نو حدیث پاک دے لفظ یاد ان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذ رفع یدیہ ان یردہما صفرا حدیث پاکی لفظ مشکات شریفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اللہ بڑے حیال ہے بہت زیادہ حیال ہے جس ویلے بندہ ہاتھ چاہ کے سچے دل نال منگدا ہے اللہ فرمیندے مینوں حیاء ہے بندے دے ہتھاں نوں خالی کیویں ولاواں میں حضرت جریج دی گل پیا سننا ہم برادری والا نہیں مننا بچہ جو سامنے ہے جریج تیری غلطی ہے تانی عورت دا بچہ پیدا تھی ہے حضرت جریج نہ امید تھی ہے برادری والے میری گل نہیں منے دے میری صفائی تے اعتبار نہیں کرے دے اللہ دے سامنے سجدہ ریز تھی ہے آنکھڑ لگا اللہ تو میریاں گوائیاں نہ دے میں زمین تے کوئی میریاں صفائیاں دیون والا نہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے حضرت جریج اللہ دے سامنے رونا ہے اللہ نے دودھ پیمن والے معصوم بچے نو بلوا دیتا اللہ قادر ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اے میرے سامنے تریوی سپارہ تے سورت نائے سورت یاسین آیت نمبر 82 اللہ کے کم دا ارادہ چا کرے اللہ فرمے دے کن ہو جا اللہ نو کن آنکھڑ دی بھی کوئی ضرورت نہیں اے کن بھی سارے سمجھا من واسطے فرمایا ہے اللہ ارادہ کرے دے کم تھی میں ناؤں دے اللہ ارادہ کیتے بچہ بول پیے برادری والے ہو میرا ابا حضرت جریج نہیں فلانا آجڑیے کومل حیران تھی گئے حضرت جریج تو معافیاں منگن لگے تو اجازت دے سونے تے چاندی دی تارا نال تینوں جھونپڑا بنا دینے ہیں سارے تو بڑی غلطی تھی گئی ہے جریج آکھن لگا نا میرے واسطے ککھاں تے تیل
تیلا دا جھونپڑا ہی کافی ہے۔ بعد حضرت جریج نو خیال آیا اے جری میرے تے تہمت لگی ہے بڑھڑی اماں دی بد دعا آئی تے اے بھی مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا ہے۔ حضرت جریج نیکئی عابدئی پرہیزگار لیکن عالم نہیں۔ اگر عالموں دا نفلی نماز تروڑے ہا چا اما دے آنکھے تے لگا ونجے ہا نفلی نماز تا باندھی کی ادا کر سکتا ہے، چونکہ عالم نہیں اس وجہ تو ایک کمزوری تھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال مسئلہ سمجھ آ گیا۔ بندہ جتنا بھی نیک ہوئے، جتنا بھی پرہیزگار ہوئے، جتنا بھی عابد تے زاہد ہوئے، لیکن عالم دی شان دا مقابلہ عابد تے پرہیزگار بندہ نہیں کر سکتا۔ آخری گل قیامت دا میدان ہونا ہے، یہ میرے سامنے 8واں پارہ فرمایا والوزن یومئذ الحق، یہ سورۃ الاعراف میں کھولی ہوئی ہے 8واں پارہ آیت نمبر 8۔ دہاڑے قیامت ترکڑی لگنی ہے، ایک پاسو گناہ دوجے پاسو نیکیاں۔ ایک بندے نو اللہ دی بارگاہ پیش کیتا ویسی نیکیاں گھناؤ فرشتو گناہ بھی گھناؤ۔ جس ویلے گناہاں والے پرڑے چ گناہ رکھے گئے، نیکیاں والے پرڑے چ نیکیاں رکھیاں گئیاں، فرشتو تولو اودیاں نیکیاں دے گناہ برابر تھی ویسن، بالکل پرڑے برابر۔ اللہ فرمائے سی فرشتو این بندے دا ہی کو گناہ بھی اجن پیا ہویا ہے او گھناؤ۔ فرشتے اللہ دے حکم نال کاغذ دا ٹکڑا چاہ کے گھنا سے نا اون دے بندے دا ہی گناہ لکھا پیا ہو سی۔ اللہ فرمائے سی کاغذ دا ٹکڑا گناہ والے پلڑ جے رکھو، جس ویلے کاغذ دا ٹکڑا گناہ والے پلڑ جے رکھا گیا، گناہ والا پلڑا زمین نال لگ ویسی، نیکیاں والا پلڑا اتو تے تھی کھلو سی ہلکا ہو کے۔ اللہ فرمے دی پکڑو اس نو کھیل کے سٹو جہنم وچ۔ گناہ والا پلڑا وزنی تھی گیا، فرشتے پکڑ کے دھکے دے دے کے جہنم والے پاسے کیتی ویندے حسین تے بندے نے آکھنے اللہ ہیک میں تیرے نال گل کرنا چاہنا مینوں موقع دے۔ اللہ فرمائے سی واپس گھنو اس نو، اللہ دی بارگاہ گھن کے آسن کیڑی گل کرنی ہے میرے نال دس۔ اور اللہ تا دل دے ارادے جان دے، بندے دی زبان دی چوٹ سننا چاہتا ہے۔ نوجوان اکسی اللہ پہلے تو میری نیکیاں دے گناہ برابر ہن، میں پوچھنا یہ چاہنا کاغذ دے ٹکڑے وچ میرا کیڑا گناہ لکھا ہویا ہے جیرے گناہ دی وجہ تو گناہ والا پلڑا وزنی تھی ہے۔ اللہ فرمائے سی نوجوان کاغذ دے ٹکڑے تیرا گناہ لکھا ہویا ہے، تیرا ابا تیرے تے ناراض ہے، ابے دا دل دکھایا ہوئی، ابے دا نافرمانا میں نوجوان اکسی اللہ واقعی ٹھیک لکھا ہویا ہے، دنیا تے میں ابے نو ناراض کیتا ہے، ابے دا دل دکھایا ہے، ابے دا نافرمانم، اسے گناہ دی وجہ تو گناہ والا پرڑا وزنی تھی ہے، تے حکم دیتا ہے انہوں کھیل کے سٹو جہنم وچ۔ اللہ فرشتے مینوں پکڑ کے دھکے دے دے کے جہنم کھدی ویندے آن۔ اللہ میں حیران تھی گیا جیرے ابے دا میں نافرمانم، جیرا ابا میرے تے ناراض ہے، اور فرشتے میرے ابے نو پکڑ کے دھکے دے دے کے ابے نو بھی جہنم کھدی ویندے آن۔
ہوں پتہ نہیں میرے ابے دا کیڑا قصور ہے، میں تو چلو ابے دا نا فرمانم، ابا ناراض آئی تا جہنم ونجن دا حکم دیتا ہی، ہوں پتہ نہیں ابے دی کیڑی غلطی آئی۔ اللہ میں دنیا تے تا ابے دا دل دکھایا ہے، دنیا تے تا ابے نو ناراض کیتا ہے، دنیا تے ابے دی نافرمانی کیتی ہے، آج میں ابے نال نیکی کرنا چاہنا، ابے والا عذاب مینو چلے، میرے ابے نو معاف کر۔ دنیا تے دلنا دنیا تے میں دل دکھایا ہوئی، اللہ ابے علی سزا مینو چڑے، ابے نو معاف کر۔ دنیا تے میں ابے نو ناراض کیتا ہے، اللہ میں ابے نال اج نیکی کرنا چاہنا، اللہ میری درخواست قبول چا کر۔ ابے علی سزا مینو چڑے، ابے علی عذاب مینو چڑے، ابے نو معاف چا کر۔ دنیا تے میں ابے نال نیکی نہیں کیتی، اج ابے نال نیکی کرنا چاہنا۔ میں جس ویلے نوجوان رو کے درخواست کرے سی، اللہ فرمے سی اتھا نہ کھلو، فاتم بسما ربو کا کما یلی کو بے شانی ہی۔ عربی سمجھنا لے دو سمجھنے، نوجوان دی درخواست سن کے اللہ اپنی شان دے مطابق مسکرا پوسی، فاتم بسما مسکرا کے اللہ فرمے سی، مسکرا کے اللہ حکم دے سی اتھا نہ کھلو، میرے سامنے نہ کھلو نوجوان، فرشتے تیرے ابے نو جہنم گھدی ویندن، جلدی کر پچھو تے ونج ابے دے، خود بیاندے ابیک جہنم ونجن والے ابے دا ہاتھ چا پکڑ تساں لوہے جنت چلے ونجو۔ یاد رکھے یہ ہر کے نال نہیں ہونا، یہ ہر کے نال نہیں ہونا۔ حضرت سلطان العارفین بابو سلطان رحمت اللہ علیہ فرمیدن، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے ہوں، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے ہوں۔ اللہ فضل و کرم نال مالا مال کرے۔ آخر دعوانا